جو معلوم ہے گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، سخت ہے موسم، لیکن انشاءاللہ جو جعفری ہے، جو صادقی ہے، اور اس قدر ذکر ہو چکا ہے اللہ کا اور اللہ کے ولیوں کا کہ اور بہت بڑی نعمت ہے اس پیندیمک میں نے اور آپ نے دیکھ لیا کتنی بڑی نعمت ہے فرش عزائے امام حسین. میں نے کس قدر مس کیا، سب سے زیادہ جن چیزوں کو مس کیا مجھے لگتا ہے کہ اس میں فزیکل یہ مجلس امام عالی مقام ہے، یہ مجالس آئمہ اہل بیت علیہ السلام ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کا حق ادا کرنا جتنی ہمیں توفیق ہو کر سکیں ایک بار بلند آواز میں درود دیجیے گا. برائے خوشنودی و آمد امام جعفر الصادق علیہ السلام صلوات. سورة المباركة الفاتحة بنظرانہ امام صادق. دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجة ابن حسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجات بأمر الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. سورہ انفال آیہ نمبر 25. تمام تر حمد و ثنا اس ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، خداوند متعال کہ جو علیم بذات الصدور ہے. وہ خدا کہ جس نے اس تھرتھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی بیخوں کو گاڑ کر اسے ٹھہرایا، اسے اپنی جگہ پر اپنے مقام پر قرار دیا، اور جس نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمتوں کو کی ہواؤں کو چلایا، اپنی مخلوقات کو خلق کیا،
اور خدا کے جس نے سورج اور چاند کو جگر جگر کرتے ہوئے چراغوں کا روپ دے کر دنیا کو روشن کیا، اور وہ ایسا اعلانہ کارساز ہے کہ جس کی اس اپج اور صنعت گری کے مظاہرے میں نہ ہی ہمیں کوئی تھکن کے آثار دکھائی دیے اور نہ دماندگی کا کوئی نشان ملا، اور تمام تر درود و سلام و انوار محمد و آل محمد کے لیے صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ ہستیاں جو ہمارے لیے مینار نور اور منبع سرچشمہ ہدایت ہیں، انہی ہستیوں میں سے ایک ایسی ہستی کے ایام میں اور آپ داخل ہیں، اور خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ایام جعفریہ، ایام صادقیہ کو صدق دل سے منا سکیں اور اسے اپنے جسم اور روح کا ایک ایسا حصہ قرار دے سکیں کہ ہماری زندگیاں، ہماری قلوب نور امام جعفر الصادق سے منقلب ہو سکیں انشاءاللہ۔ 15 شوال المکرم سے 25 شوال تک ان 10 ایام کو ایام صادقیہ کہا جاتا ہے یا ایام جعفریہ۔ زیادہ سے زیادہ میں اور آپ جس میں کوشش کریں، بس ایک نکتہ اور آگے ہم جاتے ہیں، ایک عمل ضرور امام کے لیے بیان کریں گے کہ کوئی بھی سورہ جو آپ کو پسند ہو ان ایام میں حتماً لازماً اس کی تلاوت کر کے امام کو ہدیہ کیا کیجیے، کیونکہ میرے اور آپ کے لیے فخر کا مقام ہے کہ میرا اور آپ کا مکتب جس امام کے نام سے موسوم ہے یا پہچانا جاتا ہے، یہ جو ہماری آئیڈینٹی ہے مکتب تشیع کی، وہ جعفر الصادق علیہ السلام سے ہے، وہ جعفریہ ہے۔ تو ہمارا مکتب، ہماری فقہ جعفریہ جس امام سے موسوم اور نام جس امام کا ہو، اس امام کی ذات کو صرف اپنوں نے نہیں بلکہ آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، باقی ائمہ علیہ السلام کو بھی دیکھیں مگر خاص طور پر آپ کی ذات کو دیکھیں تو چاہے وہ اہل تسنن ہوں، وہ ہمارے بریلوی بہن بھائی ہوں یا دیوبندی حضرات ہوں اور تمام مکاتب فکر ہوں اسلام کے، کوئی ایسا مکتب ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس کی احادیث کی کتب میں امام جعفر الصادق کی احادیث موجود نہیں ہے۔ ہمارے اپنے مکتب میں ہم دیکھیں احادیث میں تو 99% 99% جو احادیث ہمیں ملتی ہیں وہ ہمیں روایات چھٹے امام سے ملتی ہیں، اور صرف میں نے کہا آپ کی ذات، آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے، کاشف الکربات ہے، باب الحوائج آپ کی ذات ہے، ابن مشکل کشا ہیں آپ، ابن حاجت روا ہیں آپ۔ تو آپ کی ذات فقط آپ کے چاہنے والوں نے نہیں مانی بلکہ جو آپ کے شاگردان ہیں، میں اگر میں امام مالک کا نام لوں تو ان سے اگر پوچھیں، ان سے پوچھا کسی نے کون تھے جعفر الصادق، بتائے، جو مالکی اہل تسنن کا بہت بڑا فقہ ہے، مکتبہ فقہ ہے، اس سے اگر پوچھیں، ان سے پوچھا امام مالک سے کہ آپ کے جو استاد ہیں جعفر الصادق کون تھے وہ، تو فرماتے تم جاننا چاہتے ہو کہ جعفر الصادق کون تھے؟ امام مالک کہتے ہیں کہ میرے استاد کی جن پر مجھے فخر ہے وہ کثیر التبسم تھے، وہ کثیر الحدیث تھے، وہ کثیر العلم تھے، وہ کثیر الفائدہ تھے۔ یعنی میں نے پوری دنیا میں اتنی کثرت سے کسی کو احادیث کہتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ہمیں تر و تازگی محسوس ہوتی تھی ایمان میں، قلب میں، فکر میں، کہ جب ہم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی حدیث امام جعفر الصادق سے سنتے تھے۔ اور فرمایا آپ کی محفل جب سجتی تھی تو مالک کہتے ہیں کہ چاہے کوئی اپنا ہو یا غیر ہو، دشمن ہو، پرایا ہو، اپنا ہو، محب ہو، مومن ہو، چاہنے والا ہو، ہم نے ہمیشہ آپ کے چہرے کو متبسم دیکھا۔ لوگوں کو اسی لیے کہا کہ تبسمک صدقہ، یعنی مسکرانا صدقہ ہے، کچھ نہیں، چلتے پھرتے صدقہ کرنا چاہتے نہیں ہے جیب میں کچھ تو کسی مومن کو مسکرا کر دیکھ لیجئے۔ اور آج کے دن ہم اگر آپ کی سیرت سے بھی یہ لے کر جانا چاہیں، کثیر التبسم،
اس قدر مسکراتے تھے، یعنی آپ کی شخصیت کیوں لوگ اتنے سوال کرتے ہیں، میں اپنا ایٹیٹیوڈ کیسے رکھوں کہ لوگ میری طرف اٹریکٹ ہوں، میری طرف آئیں، ہچکچائیں نا، یہ نہ میرے اپنا بچہ ڈر رہا ہوں مجھ سے، اتنی خوفناک ماں ہوں میں کہ وہ مجھے نہ بتائے، کوئی اپنی بات شیئر نہ کر سکے. لیکن آپ اگر ائمہ کا دیکھیں، ان کا ایک ہیبت، وجیح تھے، وجاہت تھی، ہیبت تھی، مگر خوف نہیں تھا. جس طرح سے ہم امام علی کے لیے وہ کہتے ہیں نا حدیث، وہ بار بار تسبیح کہتے ہیں، یا قاہر العدو یا والی الولی، اے عدو یعنی اے دشمنوں پر قہر اور غضب نازل کرنے والے، مگر اے دوستوں کے دوست. تو کیا میں مومنین کے لیے کیا ہوں، یہ امام صادق علیہ السلام کا رویہ مجھے بتاتا ہے کہ میں نے کیسے بننا ہے. پھر کہا کثیر الحدیث کثیر الفائدہ، آپ کی ذات کہ جو فقط لوگوں کو نفع پہنچاتی تھی، اور کچھ آپ کی ذات سے کسی کو نہ ملا سوائے خیر کے، سوائے نفع کے، سوائے فائدہ ہی فائدہ. یعنی آپ سے علم لے کر لوگوں نے اپنا مکتب اور اپنا فقہ علیحدہ کر لیا، لیکن آپ کا جو سرچشمہ علم ہے وہ اسی طرح سے لوگوں کو فیضیاب کرتا رہا، کیونکہ آپ کا نام ہی آپ کے وجود کی وضاحت دیتا ہے. کس قدر حسین اسم ہے اسم جعفر. نام ضرور بچوں کو بھی معرفت دیں اس نام کی، ائمہ کے ناموں کی، اور آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے نام، یعنی یہ نام ریپیٹ ہو، بارہا ہماری فیملیز میں لیے جائیں. اس بات کو میں بہت بار کہتی ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے، بہت بڑا سوشل پرابلم اور ایشو ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلی بات کیا ہوتی ہے، نام کیا رکھیں. جبکہ سیرت ائمہ میں، مکتب ائمہ میں کہا گیا کہ جب بچہ 6 months کا بطن مادر میں ہو جائے، یعنی رحم مادر میں 6 ماہ گزر جائے، تب اس کا نام تجویز کر دو، اس کا نام رکھ دو، اسے موسوم کر دو. لوگ کہتے ہیں لڑکا ہو لڑکی کیا، یعنی 2 نام سوچ لیں نا، لڑکا ہو تو یہ رکھ لیں گے اور بیٹی ہوئی تو یہ رکھ لیں گے. تو ہمارا مکتب تو یہاں سے سکھاتا ہے فکر اور سوچ دیتا ہے. لیکن ہمارے پیدا بھی ہو جائے سوچیں کیا نام رکھے، کہ اب لوگ کہتے ہیں یونیک ہونا چاہیے، منفرد ہونا چاہیے، علیحدہ نام ہو، یعنی پورے خاندان میں کسی کا نام ایسا نہ ہو، یعنی میں تاریخ انسانیت میں کسی نے نام نہ رکھا ہو، اس کا مطلب چاہے کچھ بھی ہو. یعنی ایک فیملی ایسی بچے کا نام رکھ دے، میں نے کیا نام رکھا، بڑا یونیک نام رکھا ہے، کیا رکھا ہے، نمل. یعنی قرآن میں یہ بھی نہیں دیکھا آپ نے کہ وہ چیونٹی ہے، وہ اینٹ ہے، اس کا کیا معنی ہے، نہیں، بس یونیک ہو، ڈفرینٹ ہو، جدا ہو، الگ ہو، کسی کا نہ ہو. جبکہ مکتب اہل بیت مجھے اور آپ کو مکتب امام صادق کیا سکھا رہا ہے کہ ہر گھر میں نام ہو، جعفر، محمد، علی، خدیجہ، فاطمہ، زینب، عبداللہ، طاہر، ابو طالب. باقاعدہ ائمہ کی روایات آئی ہیں ان اسماء کے بارے میں کہ یہ اسماء ہونے چاہیے. جب بھی آپ اپنے گھر میں پکاریں گے اپنے بچے کو کہیں گے جعفر، محمد، علی، فاطمہ، حسین، آپ اپنے بچے کو کہیں گے. مگر جب آپ کہیں گے جعفر ادھر آؤ، جعفر یہ کھا لو، جعفر بیٹھو، اچھا پڑھ لو، جب آپ اپنے بچے کا نام یہ رکھیں گے امام کے نام پر اور پکاریں گے، تب خدا آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتوں کو اتارے گا. تب آپ کے آنگن میں، آپ کے صحن میں رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے. تو آپ کا نام آپ کے وجود کا مظہر جعفر الصادق علیہ السلام، یعنی جہاں پر یہ ایک نہر کا نام ہے، جیسا آپ جانتے جنت کی ایک نہر کا نام ہے جعفر، جس کا پانی شہد سے زیادہ شیریں ہے، دودھ سے زیادہ اس کی رنگت سفید ہے، عسل یعنی میٹھا اس قدر ہے شہد کی طرح، اور خصوصیات بہت ساری ہیں. وہاں پر یہ ظاہری ایک معنی یا روایت ہے، لیکن اس کے باطن میں جائیں تو علماء کہتے ہیں جعفر ایک ایسی نہر کا نام ہے جس کا آب، جس کا پانی آب حیات ہے،
جو ایسا علم اپنے اندر اور معجزہ رکھتا ہے جو میرے اور آپ کی مردہ قلوب کو حیات عطا کرتا ہے. کون؟ امام جعفر صادق بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد. ابو حنفیہ کیا کہتے ہیں امام کے بارے میں؟ کہتے ہیں لولا جعفر ابن محمد، اگر جعفر ابن محمد نہ ہوتے ما علم الناس مناسک حجہم. ابو حنفیہ جب ان سے پوچھا گیا، ابو حنیفہ سے ایک اور مکتب اہل تسنن کا ان کے ہیڈ سے پوچھا کہ کون تھے جعفر صادق، تو کیا فرماتے ہیں لولا جعفر ابن محمد، اگر جعفر ابن محمد نہ ہوتے ما علم الناس، لوگوں کو کچھ علم ہی نہ ہوتا، مناسک حجم، حتیٰ کہ مناسک حج کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہ ہوتا، لوگ نہ جانتے کہ نماز کیا ہے، معلم الناس کچھ بھی نہ جانتے اگر جعفر ابن محمد کا وجود نہ ہوتا. یہ آپ کا پورا وجود کہ جس کا مظہر ہم کہیں تو ذات علوم الہیہ ہے، نظام الہیہ کہ جسے خدا نافذ کرنا چاہتا ہے، اس کی جو وائبز ہیں، اس کی جو نور ہے، تجلی ہے، وہ ذات امام صادق علیہ السلام ہے. جتنی بڑی نعمت ہوگی عزیزان ایمان، میرے اور آپ کے لیے کس قدر فخر کا باعث قرار پائے یہ سارے فضائل اور کرامتیں امام کی. اور تمام تر نعمات میں، اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں تو ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن میں کس خبر کو سب سے بڑی خبر کہا گیا؟ بلیٹن آتا ہے نا 9 بجے کا، بریکنگ نیوز آتی ہے، بڑی خبر آتی ہے. تو قرآن کی بریکنگ نیوز کیا ہے؟ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ نبأ عظیم کیا ہے؟ ولایت محمد و آل محمد، ولایت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ قرآن کی سب سے بڑی خبر، یعنی سب سے بڑی خبر، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام میرے اور آپ کے اوپر پروردگار عالم کا ولایت اور محبت علم. اور ہر نعمت کے لیے سوال ہے، اور جتنی بڑی نعمت ہے سوال اتنا بڑا ہے. جتنی بڑی نعمت ہے نا ولایت اور محبت محمد و آل محمد کی، سوال بھی اتنا ہی بڑا ہے، سوال بھی اتنا ہی سنگین ہے آپ کی ولایت کا، آپ کی محبت کا. تو میں اور آپ کیا پریپیئر ہے اس سوال کے لیے؟ مجھے خاص طور پر کہا گیا کہ میں امام کی سسٹم آف ایجوکیشن پر بات کروں، اور اسے ہم کمپیئر کریں خاص طور پر یوتھ کے لیے، ینگسٹرز کے لیے، کہ امام نے اپنے ریسورسز کو کیسے استعمال کیا، اور میں اور آپ کس طرح سے ماشاءاللہ سب ینگ ہیں. درود پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی محمد. کوئی بات نہیں، یوتھ ہمارے مجلس میں نہیں آتے نا، اکا دکا کو چھوڑ کے 2 3 4 چلیں انشاءاللہ کہ جتنے ہیں ہمیں کثرت بھی آ جائے گی. پہلے اگر قلت بہتر ہو جائے، قلت اپنے خلوص پر اگر کام کرے تو کثرت بھی آ جاتی ہے. اگر قلت کے اندر ہی اخلاص نہ ہو تو کثرت نہیں آتی. بہت مجھے خوف آتا ہے خیر اس بات سے. ایک آغا ابن عیان کی کتاب میں پڑھ رہی تھی تو اس میں نے لکھا کہ جو بے نمازی ہیں نا، ان کا جو قصور ہے، قصوروار بے نمازیوں کے لیے آغا ابن عیان کہتے ہیں نمازی ہیں. جو بے نمازی ہیں ان کے لیے قصوروار نمازیوں کو قرار دیا ہے. اگر نمازی ٹھیک سے نماز ادا کریں تو دنیا میں کوئی بھی بے نمازی نہیں رہے گا. میں اور آپ اگر اپنے قلیل عمل کو اخلاص کے ساتھ کریں تو یقیناً وہ عمل کثرت کو بھی کھینچ کر لے آئے گا انشاءاللہ. امام چونکہ امام صادق ہیں تو ہمارے اعمال میں صدق، ہمارے عمل میں، ہمارے علم میں سچائی کو عطا کریں انشاءاللہ. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم بات کریں یوتھ پر، ہم کس طرح سے، مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے
اور بہت ہی کروشل مارک ہے، اور یہ میرا ایک درد دل ہے کہ جیسا کہ ابھی 2 بہت بڑے واقعات ہم دیکھتے ہیں 2020 میں اور 21 میں ہوئے، اور اس کو ہم دیکھیں اور سوچتے رہیں، وہ صرف ہوتے ہیں اور جب وہ ہوتے ہیں تو تب بھی نان مسلمس بھی کہتے ہیں ہم صرف ان کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں، ہم اس لیے کوئی ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ایک بات چھوڑ دیتے ہیں، کر دیتے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کا ٹیمپریچر چیک کر سکیں کہ آیا ان کے اندر غیرت ہے یا نہیں ہے، یعنی جاگ رہے ہیں، کچھ ہے ان کے اندر حمیت اپنے دین کے لیے یا نہیں ہے۔ ہم یہ چیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا پوری دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم آتا ہے، لازم آتا ہے، اینولی آتا ہے کبھی کبھار، تو وہ اسی میں دیکھ رہی تھی، اسی سیناریو میں اگر ہم امام کی ذات کو دیکھیں، امام کے سسٹم کو دیکھیں، آپ کے انسٹیٹیوشنس کو دیکھیں، حیرانی ہوتی ہے۔ میں نے اور آپ نے علم کو کتنا جدا کر دیا ہے۔ آپ کا ادارہ وہ ادارہ ہے کہ جہاں پر دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، جیسا کہ نہج البلاغہ میں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا العلم علمان، علم 2 طرح کا ہے، علم 2 قسم کا ہے، علم الابدان والعلم الادیان، یعنی ابدان کا علم یعنی فزیکل جو میٹر سے ریلیٹڈ علم ہے وہ، اور علم الادیان یعنی ادیان کا علم، دین کا علم، اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ابدان میں علم الابدان ہے جو آپ کی جتنی بھی فزیکل ورلڈ ہے، چاہے اس میں کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، اسٹرانومی ہے، اسٹرالوجی، سارے علم الابدان کے اندر علوم آ جائیں گے۔ آپ کی یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے کہ جس میں ہر طرح کا علم ہے، ایسا نہیں ہے اس دور کی طرح کہ جیسے اسلام والے علیحدہ ہی ہیں اور سائنس والے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں تھا آپ کے زمانے میں کہ اسلام والے یا دین والے لوگ مذہب والے علیحدہ تھے اور جن کے ہاتھ میں میڈیا تھا وہ علیحدہ تھے، نہیں۔ یا جیسا میں آسان کر کے سمجھاؤں کہ آج کل کے زمانے میں اگر کمپیئر کریں تو دین یا مذہب والے لوگ علیحدہ ہیں، لیکن جو کارٹونسٹ ہیں، جو ناولسٹ ہیں، وہ علیحدہ ہیں۔ امام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ امام نے تمام شاخوں کی، علوم کی شاخوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ امام کے ہاتھ میں اس وقت کا سوشل میڈیا بھی تھا، امام کے ہاتھ میں اس وقت جدید ریسورسز یا وسائل بھی تھے، امام کے ہاتھ میں علوم بھی تھے، امام کے ہاتھ میں ان علوم کو پھیلانے والے بہترین شاگرد بھی تھے، جابر بن حیان اور اسپیشلائزڈ لوگ تھے۔ اس لیے مجھے آغا سیستانی کی بار بار وہ وصیت یاد آتی ہے۔ چند سال پہلے جب پوری ڈیلیگیشن گیا تھا علماء کا، اور کچھ پاکستانی ڈیلیگیشن بھی تھا، تو انہوں نے کچھ باتیں کر کے انہیں بھیجا تھا، تو اس میں سے ایک بات بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اس پر میں نے اور آپ نے جان لگانی ہے، اور اس پر عمل کروانے کے لیے اپنے بچوں پر مائیں خاص طور پر، میں اور آپ اپنے آپ کو بیچارہ نہ سمجھیں میں کہ امام جابر بن فادر آف کیمسٹری کر دیا، اتنا بڑا شاگرد بنا دیا، یا عباد بن تغلب جو اس وقت ڈپارٹمنٹس تھے نا ڈفرینٹ، اس وقت جو لنگوسٹک کا ڈپارٹمنٹ تھا اس کے ہیڈ HOD عباد بن تغلب تھے۔ پھر حشام بن ملک جنہوں نے 31 والیومز پر کتابیں لکھی اس زمانے میں، پھر اس کے بعد جابر بن حیان انہوں نے 200 والیومز پر کیمسٹری پر کتابیں لکھی ہیں۔ میں اور آپ بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور وہ زمانہ آسان زمانہ نہیں تھا، اس میں ہزاروں ریسٹرکشنز تھی امام کے لیے اور امام کے شاگردوں کے لیے۔ 3 قسم کا تقیہ تو ہے کہ جو امام کے لیے بتایا جاتا ہے کہ امام نے کیا، امام کے شاگردوں نے کیا، انہیں کرنا پڑا اس زمانے میں، لیکن کام جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر ڈالا۔ اپنے کام سے ایک لحظے کی، ایک لمحے کی بھی غفلت آپ کی، آپ کے شاگردوں کی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ تو میں اور آپ کس بہانے کی تلاش میں ہیں؟ جب اتنے سخت ترین دور میں جابر 200 جلدوں پر کتاب لکھ سکتا ہے، حشام 31 جلدوں پر کتابیں لکھ سکتا ہے، امام ہزاروں شاگردان اپنے نکال سکتے ہیں، ان کو علم دے سکتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کیا چیز روکتی ہے؟ وہی چیز جس پر ہم نے بات کی، ہمارا نفس، جس پر ہمیں کنٹرول نہیں ہے، جو ہمیں آگے نہیں جانے دیتا، جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ امام ہی کی اگر میں ایز اے مدر اگر سوچوں، جیسے کہ میں نے کہا میں بہت ضرورت ہے، بہت خاص طور پہ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، ینگسٹرز بیٹھے ہیں،
ہم صرف یہ نہیں ہے کہ دین کو حاصل کریں، یعنی ہم صرف پڑھائی کی طرف لگیں، ہم صرف سبجیکٹس کی طرف لگیں، لیکن ہماری چیزوں کو کنٹرول کوئی اور کرے، کہیں اور سے کرے نہیں، ہمیں یہ کنٹرول خود حاصل کرنا ہے۔ اس جنگ کو جنگ نرم قرار دیا ہے، سافٹ وار قرار دیا ہے رہبر نے سید علی خامنہ ای۔ کہ یہ جو جنگ جس میں اور آپ ابھی گزر رہے ہیں نا، یہ آپ یہ مت سوچیں کہ اگر میزائل نہیں گر رہے میرے اوپر، بم نہیں گر رہے ہمارے اوپر، ہمیں قحط کا سامنا نہیں ہے، ہمیں مشکلات کا سامنا نہیں ہے، جنگی حالات کا سامنا نہیں ہے، تو دشمن نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، نہیں۔ یعنی وہ سخت جو جنگ ہے، جو میزائلوں سے ہوتی ہے، ہتھیاروں سے ہوتی ہے، اس سے زیادہ سنگین نتائج نرم جنگ رکھتی ہے۔ اور وہ نرم جنگ کون سی ہے؟ سافٹ ویئرس کی وار ہے، وہ یہ وار ہے سوشل میڈیا، یہ جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، کیسے میں اور آپ اس سے نبرد آزما ہوں، کیسے ہم اس کو ایز اے ٹول استعمال کریں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب سے مجھے اور آپ کو لینا ہے۔ ایسا نہ ہو عزیزان ایمان کہ میں اور آپ صرف علم رٹا رٹایا حاصل کرتے رہیں مگر کمان ان کنٹرول کسی اور کے پاس ہو۔ مجھے بہت دل کرتا ہے، بہت زیادہ دل کرتا ہے ایز اے مدر، میں نے کہا کہ میں جب دیکھتی ہوں میرا بچہ کارٹونز دیکھ رہا ہے، بہت شوق سے دیکھ رہا ہے، اور وہ جو تہذیب سکھا رہے ہیں ان کارٹونز میں، ان فلمز میں، ان سیریز میں، وہ میری اور آپ کی اور اہل بیت کی نہیں ہے۔ اور بہت ہلا دینے والا مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں غالباً میں یہاں پر اگر نام دوبارہ لوں، 8ویں یا 9ویں امام سے بھی ہو، مجھے کچھ یہاں شک ہو رہا ہے، معصوم کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو بہت غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو گویا وہ اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ مجتہدین کی جانب دیکھیں نا، اور علماء جو بہت زیادہ باعمل ہیں، عرفاء کی جانب، وہ بہت زیادہ دیر کسی چیز کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ اپنی نگاہ کو بہت دیر تک کسی چیز پر نہیں ٹھہراتے، اور باقاعدہ کہتے تھے اگر زیادہ دیر کسی چیز کو دیکھ لیا نا، اور ایگزامپل میں اسے دیکھ لیا، بہت زیادہ دیر ہوگی، دیکھ لیا بلا وجہ دیکھ رہے گھور رہے، اس سے ضائع ہو گئی ہماری نظر، ہمارے لمحات ضائع ہو گیا، ہمارا وقت ضائع ہو گیا اس کے پیچھے۔ یعنی ہم ایک نظر کو بھی ضائع نہیں کر سکتے، ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کر سکتے۔ اور میں اور آپ سوچیں، میرے اور آپ کے بچے، یہ مت سوچیں کہ میرا بچہ اس وقت کارٹونز دیکھ رہا ہے یا یہ مووی دیکھ رہا ہے، بلکہ امام کی اس حدیث کو دیکھیں، اس کے تناظر میں دیکھیں کہ یہ دیکھ نہیں رہا، گویا یہ اس کی عبادت کر رہا ہے، یہ صرف دیکھ نہیں رہا، یہ اس کی روح کا حصہ بن رہا ہے، یہ ایسا ہی سوچے گا، ایسا ہی بولے گا، ایسا ہی کھائے گا، ایسا ہی عمل کرے گا، اس کی روح اس طرح کی ہو جائے گی۔ اور دیکھ لیجئے کس کے ہاتھ میں یہ تمام تر چیزیں، میں اور آپ کیا دعویٰ کرتے ہیں امام کے مکتب سے جڑے ہونے کا؟ فقط دعویٰ، اصل میں کام کون کر رہا ہے؟ ابھی میں نے کہا نا 2 ایسے دور گزرے کہ جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، مسئلہ اٹھتا ہے مگر ہم فار ٹائم بینگ جذباتی ہوتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کا حل نہیں سوچتے، اس کا پائیدار حل کیا ہے، اس کا مستقل حل کیا ہے۔ پہلا مسئلہ کہ جو میں اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ کون سا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کا، فرانس میں بنے، ایسا ہی بہت دور کی بات نہیں ہے، 2020 کی بات ہے نا۔ اور جب وہ خاکے بنتے ہیں، اور وہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ وہ میگزین کئی مرتبہ، اور وہی میگزین شائع کرتا ہے بار بار، کیوں کرتا ہے؟ کبھی آپ نے اس پوری ٹیم کو جا کر دیکھا ہے کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس میگزین کو؟ اور مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ ایسی باتیں جب ہمارے سامنے آئی، ان میں سے ایک بہت بڑا اونر جو ٹیکسٹائل مل کا ہے اور پاکستان کے اور اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے، وہ اس میگزین کا سپورٹر ہے، اور ہم اس برانڈ کو یوز کرتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے گیکی حدید جو میبلن، جس کا وہ ہے کاسمیٹکس جو بچیاں یوز کرتی ہیں، میبلن یوز کرتے ہیں، ہوں گے برانڈ، ہاں
بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ حدیث جو دنیا کی مہنگی ترین ماڈل ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتی ہے، وہ سب سے بڑی سپورٹر ہے اس میگزین کی. ہم کبھی جڑ تک مسئلے کی نہیں جاتے، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم صرف ان کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے اندر کوئی حمیت ہے رسول کو لے کر، کوئی غیرت ہے ان کے لیے، اپنی کتاب کو لے کر، اپنے رسول کو لے کر، اپنے خدا کو لے کر. اور جب کیا ہوتا ہے ہم اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. ہم آج تک فرانس کے پرفیومز کا سبسٹیوٹ نہیں لا سکے، اور ہم کہتے ہیں امام صادق کے ماننے والے، امام کی جو ہر علم کی بنیاد رکھ کر گئے ہیں. ہم اپنی ڈیلی بیسس پر جو استعمال کرتے ہیں پروڈکٹس، ان کا سبسٹیٹیوٹ لوگوں کو، جوانوں کو، یوتھ کو نہیں دے سکے، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں لا سکے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ، میں بہت جلدی جاؤں، مجھے معلوم ہے شاید مشکل لگ رہا ہے آپ کو بہت زیادہ اور ڈرائی لگ رہا ہے. دوسرا مسئلہ جو بہت زیادہ لیٹسٹ ابھی گزرا ہے، مسئلہ فلسطین. ابھی رمضان اور عید ہم نے ساری اسی میں گزاری. ایک چھوٹی سی جماعت نے جو کوئی پاور نہیں رکھتی، اس نے کیسے مقاومت کی ہے دنیا کی اتنی بڑی سپر پاور کے سامنے. لیکن میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ آپ سوچیے، ہم آواز ہی اٹھا سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا اتنی دور بیٹھے کیا کریں، آواز ہی اٹھائیں گے، ہے نا. اور آواز کہاں اٹھائیں گے؟ سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا پر آپ نے آواز اٹھائی، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ بلاکس ہو گیا اکاؤنٹ. کیوں ہو گئے؟ کیونکہ آپ کسی اور کے پلیٹ فارم پر انہی کے خلاف بات نہیں کر سکتے. ہم اپنا سوشل میڈیا بھی نہیں بنا سکے. ہمارا فیلئر یہ ہے کہ ہمارا اپنا کوئی فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، اینڈرائڈ میں جتنی چیزیں ہیں اور اپلیکیشنز ہیں، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے، کوئی اپلیکیشن جو اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں چل رہی ہے اور آواز اٹھانے کا باعث بنتی ہے، کوئی بھی اپلیکیشن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ دشمن اپنے میدان میں ہمیں جیتنے دے گا؟ ہم نے سوچ لیا کہ ہم جیت جائیں گے اس کے میدان میں؟ یقیناً نہیں. میدان تو اس کا ہے، وہ ہمیں جیتنے نہیں دے گا. اکاؤنٹس بلاک ہوں گے، ہم صحیح مؤثر آواز نہیں اٹھا سکتے. ہماری آواز دنیا میں اس طرح نہیں پھیل سکتی کہ جیسے باطل پھیلا رہا ہے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے نہ صرف توسل کرنا ہے، بلکہ وہ سسٹم ایجوکیشن کا اٹھا کر اس وقت یہاں پر نافذ کرنا ہے جو آپ کا تھا، کہ جس میں صرف مذہب نہیں تھا، جس میں صرف اسلام نہیں تھا، بلکہ اس میں پوری دنیا کی اتھارٹی اور کنٹرول تھا. خدا نے آپ کے لیے دنیا بنائی ہے کہ آپ اسے مسخر کریں، آپ تسخیر کریں جو محمد و آل محمد کی ولایت اور محبت اپنے قلوب میں رکھتے ہیں. یہ دنیا بھی کفار کے لیے خدا نے نہیں بنائی. یہ سسٹمز بھی میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہو، لیکن کیسے ہو؟ اگر میں اور آپ یوز کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، بہت بیسکس پر آ جائیں. ہم اتنے بڑے لیول پر جائیں گے انشاءاللہ. مجھ میں اور آپ میں، ہم میں سے ایک ایک شخص اس چیز کا، اس عمل کا متحمل ہے کہ وہ بہت عظیم کارنامے کر سکتا ہے. ہاں، ہم اپنے آپ کو کسی طور سے بھی کم تر نہ سمجھیں. جیسے کہ میں نے کہا، اتنی ریسٹرکشنز میں امام کا ایک شاگرد جب 200 جلدوں پر کتابیں لکھ سکتا ہے، تو مجھے اور آپ کو ایسی پابندیوں کا سامنا نہیں ہے. اتنے مشکل حالات میرے اور آپ کے لیے نہیں ہیں. لیکن ہم نے اصل میں کام کہاں سے شروع کرنا ہے؟ جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، وہ میرے اور آپ کے نفس کا کنٹرول ہے. اگر میں نے اور آپ نے اپنے نفس کو تسخیر کر لیا نا، تو پوری دنیا کو کر لیں گے. ہاں، اسی لیے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام سے جا رہے، بچے لڑ رہے ہیں، ہے نا، اب اس میں مقابلہ کر رہے ہیں، کشتی کر رہے ہیں. پوچھا رسول اللہ سے، بتائیے ہم میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو کیا کہا تھا رسول نے بچوں کو؟ کہ تم میں سے وہ طاقتور نہیں ہے جو جسمانی طور پر سب سے زیادہ مضبوط ہے، بلکہ سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے کہ جس کو اپنے نفس کے اوپر غلبہ حاصل ہے. اور یہ جڑ ہے، یہ بنیاد ہے. جو اسٹوڈنٹ اپنے نفس پر قابو پا لے گا، اپنی نیند پر قابو پا لے گا، اپنی بھوک پر قابو پا لے گا، اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا لے گا، وہ ڈرون بھی بنا لے گا، وہ یونیورسٹی میں ٹاپ بھی کرے گا.
وہ پھر اپنے مکتب کے لیے کام بھی کرے گا. لیکن کام اور اصل میں مسئلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں. بس 2 یا 3 نکات میں نے آج کی تقریر کو مکمل کیا. ہمارے اوپر اتنا بھی ہمیں کنٹرول نہیں ہے کہ اگر موبائل اٹھا لیں تو ہمیں ٹائمنگز کا پتہ نہیں چلتا. جس طرح سے ہم اٹھنے کے لیے الارمز لگاتے ہیں نا، ایسے ہم جاگنے کے لیے بھی الارمز لگا رہے ہیں، ہے نا. یعنی جیسے جاگنے کے لیے الارمز لگاتے ہیں، سونے کے لیے بھی لگا لیں کہ ہم نے بس اتنے بجے سو جانا ہے، اتنے منٹ موبائل یوز کرنا ہے، اس کے بعد موبائل استعمال نہیں کرنا، چھوڑ دینا ہے. بچوں کے لیے خاص طور پر آپ بہت سارے مائیں یہ کہتی ہیں بچوں کے اندر یا میرے اپنے اندر جب سے زیادہ ہم اسکرولنگ کرنے لگے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں، ڈیفیسٹ ہے، کانسنٹریشن ڈیفیسٹ ہے، توجہ نہیں کر پاتے کام کی طرف. مثال کے طور پر ابھی جب آپ مجھے سن رہے ہیں تو مجھے یقین ہے توجہ سے صرف 1 یا 2 سن رہے ہیں، باقی کہیں اور ہے. یعنی توجہ جو کنسنٹریشن لیول ہے کسی بھی چیز کی جانب، وہ ہمارا ڈیوریشن کم ہوتا جا رہا ہے. جس سے پہلے ہم توجہ سے بات سنتے تھے، زیادہ بات سنتے تھے. خود دیکھ لیں نا، ریویو کر لیں، ہسبینڈ وائف آپس میں بات کر رہے ہیں، کتنی دھیان سے سن رہے ہیں، سن نہیں رہے، کتنا دھیان ہے آپس میں، کتنی زیادہ آپ ایکسپریشنز کو جذب کر رہے ہیں اپنے اندر. بچہ ماں سے گفتگو کر رہا ہے، تھوڑا سا دھیان دیں، اس پر آبزرو کریں کہ کیا میں پورے وجود سے سن رہی ہوں اپنے بچے کو، یا بس ایسے ہی آیا گیا، ہاں ہاں چلو کر لو کام، اچھا ٹھیک ہے میں یہ کر، اچھا یہ لو اس طرح ایسے ہو رہا ہے، یا پورے وجود سے سنا جا رہا ہے. یہ جو کانسنٹریشن ڈیفیسٹ ہے، یہ جو توجہ ہم نہیں کر پا رہے، یہ اسکرین کا یوز ہے. اور اسکرین کا یوز تو ہے ہی، اگر اس کا غلط استعمال ہے تو عزیزان ایمان یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے. اگر یہ ایام صادقیہ، یہ ایام جعفریہ میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم بدلیں، ہم تبدیل ہوں، کس طرح ہوں گے؟ اگر یہ مجالس کے ایام مجھے اور آپ کو تبدیل نہ کر سکے تو آپ یقین کیجئے میری اور آپ کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی توبہ قبول نہیں ہے لم یغیر رفقاہ، یعنی جو اپنے فرینڈز کو، اپنے رفقا کو تبدیل نہ کر سکا، اس شخص کی توبہ قبول نہیں ہے. لم تاب یغیر مجلسہ، رسول اللہ نے فرمایا اس شخص کی توبہ قبول نہیں ہے جو اپنی مجلس کو تبدیل نہیں کر سکا، اس کے اندر تغیر نہیں لا سکا. اگر آج سے 5 سال پہلے کی سحر بھی سحر وہی تھی جو 5 سال کے بعد ہے، اس کا مطلب توبہ قابل قبول نہیں ہے، تغیر ہے، تبدل ہے. اگر یہ نہیں آ رہا، مجھے بہت خوبصورت ایک کتاب لگتی ہے، شہداء کی سیریز، جو پڑھتے ہوں گے پڑھے ضرور، یہاں شاید ابھی اویلیبل ہو، بہت کم الولایہ پبلیکیشنز والے چھاپتے ہیں. تو ابراہیم ہادی کی جو ہے وہ کتاب سلام پر ابراہیم، اس میں ایک بات مجھے بہت خوبصورت لگی اور اس سے بہت ریلیٹڈ لگی یا مجلس اور تقریر سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو بہت انسپائر کرتا تھا شہید ابراہیم ہادی. اور اس سے کسی نے پوچھا تم کیا کرتے ہو، یعنی ایسا کیا کرتے ہو کہ یہ تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے اندر انقلاب آ جاتا ہے؟ تو کہتا ہے میں کچھ نہیں کرتا، میرا کام کیا ہے، میرا کام فقط اتنا ہے کہ ان لوگوں کو دنیاوی غلاظتوں سے نکالنا اور امام حسین کے در پر لا کر ڈال دینا. بس میرا اتنا کام ہے کہ امام کے در پہ لا کر انہیں رکھ دوں، انہیں ڈال دوں، آگے امام جانے اور یہ جانے. اگر میں اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بھی نہ کر سکیں تو ہماری توبہ معصوم فرما رہے قبول نہیں. میری اور آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے جو مکتب جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ فقط یہ نہیں کہ میں اور آپ تبدیل ہوں، بلکہ ہم سے متعلقہ لوگ تبدیل ہوں، ان کے اندر چینجنگ آئے اور تبدیلی آئے، تب یہ فرش عزا میرے اور آپ کے لیے مؤثر ہوگی، تب اس کا فائدہ ہوگا. نہیں تو یہ ہوگا کہ بس سنا اٹھا اور یہاں سے چلے گئے، کوئی فائدہ نہیں ہے. امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس ہی ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں بدلوں، میں چاہتا ہوں گناہ کو ترک کر دوں، چھوڑ دوں، کیا کروں؟ امام نے فرمایا 3 چیزوں کو چھوڑ دو، 3 چیزوں کو چھوڑ دو. کہا کہ کیا؟ کہا کہ ایسے دوست کو چھوڑ دو کہ جو گناہ تم چھوڑنا چاہتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی وہی گناہ
موجود ہے، وہ گناہ کرتا ہے، اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس دوست کو چھوڑ دیں۔ میں اور آپ سوشل میڈیا پر بات کریں، سب سے زیادہ گناہ ہی ہے نا وقت کا ضیاع۔ چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو جو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہر وقت استعمال کرتے ہیں۔ اگر میں اور آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، ترک کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی چھوڑیں کہ جو اس گناہ میں ملوث ہیں۔ آپ نے فرمایا گناہ کا تصور، اور پھر اس کے بعد دوسری چیز کہا کہ جس چیز کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ کہا گناہ سے جس طرح سے نفرت کرتے ہو، گناہ کے تصور سے بھی ویسے ہی نفرت کرو جیسے گناہ سے نفرت کرتے ہو۔ کیوں یہ بات کیوں کی گئی؟ یعنی گناہ کا تصور اور گناہ، جبکہ اسلام میں ہم کیا کہتے ہیں کہ نیکی کا کوئی سوچے، جب سوچنا ہی شروع کرتا ہے تو خدا اس ارادے پر ثواب دے دیتا ہے، جبکہ گناہ جب تک کرتا نہیں ہے درج نہیں ہوتا، گناہ عذاب درج نہیں ہوتا۔ لیکن امام فرماتے ہیں بچنا چاہتے ہو ترک گناہ سے، تبدیلی چاہتے ہو، جس طرح گناہ سے نفرت کرتے ہو، گناہ کے تصور سے بھی نفرت کرتے ہو۔ اس کی مثال علماء نے دی اس حدیث کے ذیل میں، فرماتے ہیں کہ گناہ جیسے آگ، گناہ جس طرح سے مترادف ہے آگ کے، آگ لگی ہر چیز کو خاکستر کر دیا، جلا دیا، مگر گناہ کا تصور وہ کیسا ہے؟ وہ اسموک کی طرح، وہ دھوئیں کی طرح۔ اگر میرے کمرے میں اسموک ہی اسموک چھوڑ دی جائے، کیا ہوگا؟ دھواں چھوڑ دیا جائے، ہر چیز گرد آلود ہو جائے گی، غبار آلود ہو جائے گی، سیاہ ہو جائے گی، کثیف ہو جائے گی، غلیظ ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر زیادہ بڑھتا رہے گا اسموک یا دھواں بڑھتا رہے گا، سانس لینا بھی دشوار ہے۔ یعنی جو آئینہ حق ہے وہ نظر آنا بند ہو جائے گا۔ اسی لیے جس طرح گناہ سے نفرت ہے، گناہ کے تصور سے بھی نفرت ہے۔ پھر پوچھا کہ تیسری بات کیا ترک کروں؟ کا گناہ کی مجالس میں جانا چھوڑ دو۔ جس طرح سے میں اور آپ کہتے ہیں اماں موجود تھے، ہم نے کیا کچھ بھی نہیں، اماں موجود تھے لیکن ہم اس کے اندر ملوث نہیں تھے۔ ہم نے فرمایا وہاں جانے کا تصور بھی نہ کرو، کسی گناہ کی محفل میں جانے کا تصور بھی نہ کرو۔ جبکہ تین چیزیں کرو گے تو گناہ سے علیحدہ ہو جاؤ گے، آہستہ آہستہ۔ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ خود علیحدہ نہیں ہونا بلکہ لوگوں کو بھی علیحدہ کرنا ہے۔ امام کی وہ حدیث انشاءاللہ آگے 2 دنوں میں بھی بیان کریں گے۔ 25 چیزیں ہیں جب امام نے کہا طلب تو، میں نے چاہا کہ میں تلاش کروں کسی چیز کو، فوجد تو ہو، تو میں نے کہاں پایا اس کو؟ امام نے فرمایا طلب تو حیوان فی العبادہ، میں نے عبادت میں لذت کو، جب حلاوت کو، شیرینی کو چاہا کہ پالوں، فوجد تو ہو، تو امام صادق فرماتے ہیں میں نے کس چیز میں پایا؟ فی ترک المعصیہ، گناہ کو چھوڑنے میں نے عبادت کی لذت کو گناہ کے ترک کرنے میں پایا۔ ایسی 25 چیزوں کی سیریز جو امام نے بیان کی، اور امام یہی چیز فرماتے ہیں، میں نے اپنی تقریر کو ختم کیا کہتے اگر میں تمہارا زمانہ پاتا کیا کرتا؟ سب سے زیادہ امام صادق نے فرمایا یتیمان آل محمد کو ان کے امام سے ملا دیتا ہے۔ یعنی امام اس پر پردہ غیب میں، اور ان کی اس پردہ غیبت میں ہونے کی وجہ سے ان کے چاہنے والے ان سے دور ہو گئے ہیں، اتنے دور ہو گئے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، ہم چاہنے والے، مگر عقائد خراب ہیں، ایتھیسٹ ہیں، سیکولر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عقائد کی خرابیاں ہیں۔ یعنی یتیم ہے نا امام کی سرپرستی دور، لیکن جو دور نہیں ہے، جو عقائد صحیح رکھتے ہیں، اگر وہ انہیں اٹھائیں اور امام کے قریب لے جائیں، امام صادق کہتے ہیں میں ہوتا تمہارے دور میں تو یہ کرتا، اور جب یہ کرے گا تو کہتے ہیں امام نے فرمایا حشر میں اگر کوئی یتیم آل محمد کو امام سے ملا دے اس آخری زمانے میں، تو خدا اس سے 1 ملین قصر محل جنت میں عطا کرے گا۔ اگر کوئی امام کے چاہنے والے کو جو دور چلا گیا ہے اسے توبہ کا راستہ دکھا دے، پلٹا دے۔ انشاءاللہ کہ خدا ہمیں امام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم ایک ایک کلک پر جس پر امام صادق کی نظر ہے ہم صحیح استعمال کر سکیں۔ امام کی جہاں فضائل اور کرامات، وہاں پر امام کی مصائب ابا عبداللہ کہا گیا، ابا عبداللہ
कुनियत इमाम हुसैन यानी मकाम की है इमाम जाफर सादिक कि इमाम के हालात भी हमें करबला की छाते को तवज्जो करते हैं, ख़ास करके इमाम की ज़िंदगी की आखिरी अय्याम हमें ज़ियारत वारिस मिली है। किससे मिली है? कैसे करबला की याद ताज़ा हुई मेरे और आपके दिल में? वो इमाम सादिक से मिली। हमें अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन की ज़ियारत अबा अब्दुल्लाह जाफ़र इब्न मोहम्मद से मिली है। अगर आखिरी अय्याम भी देखें इमाम जाफ़र सादिक के, कभी आपको शाम गरीबा याद आएगी, कभी आपको जनाब ज़ैनब की ताज़ियाने याद आएंगे, कभी आपको हज़रत ज़हरा का गिरिया याद आएगा, कभी आपको यतीमान आले मोहम्मद की, यतीमान हुसैन की, यतीमान आले अलवी की क़ैद बंद नजर आएगी। इमाम जाफ़र सादिक हमारा सलाम उस इमाम पर, उस इमाम की गुर्बत पर कि ज़हरा के घर में एक मरतबा फ़कत आग नहीं लगी, एक मरतबा तो जब लगी ना और जलता हुआ दरवाज़ा पहलू पर गिरा तो कहा अस्मा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। दूसरी मरतबा जब आग लगी शाम गरीबा, जब हुसैन की घर की बेटियां और बेटियां एक खेमे से दूसरे खेमे की जानिब पनाह लेने के लिए जा रही थी और एक बार फिर जाफर सादिक के घर में आग लगा दी गई। इतनी संगीन आग थी कि रिवायत कहती है घर में मौजूद एक चीज नजरे आतिश हो गई और ऐसा मंजर था, ऐसा खूनीन मंजर था कि इमाम की बेटियां एक हुजरे से निकलती तो दूसरे हुजरे में जाती। इमाम के गुलाम जो मदद के लिए मौजूद है, एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक को देखते हैं कि घर में आग लगी है, इतने संगीन हालात हैं, मगर इमाम सहन के कोने में बैठकर रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि जैसे गाफिल हो गए कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। एक इमाम का गुलाम करीब आता है, आकर कहता है या इमाम आप या तो चले जाइए, घर से निकल जाइए, जान बचाइए, या हमारी मदद कीजिए कि अहलो आयाल को बचा सके। मगर या इमाम आप तो रो रहे हैं, आप तो गिरिया कर रहे हैं, दोनों सूरतों में नहीं। उसको इमाम जवाब देते हैं कि जब मैंने अपनी बेटियों को यूं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए देखा, इस आग को देखा, मुझे अपनी फुफिया शाम गरीबा उन जलते हुए ख़याम में नजर आने लगी कि कैसे सकीना के दामन में आग लगी, कैसे ज़ैनब इमामत की अमानत को अपने पुष्ट पे रख कर जलते हुए ख़याम से लेकर बाहर निकली। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। या अबा अब्दुल्लाह जाफ़र इब्न मुहम्मद अय्युहा सादिक़ या इब्न रसूलिल्लाह। बकरी की ज़ानिब और डूबी हुई कब्रों की ज़ानिब इमाम की शहादत भी शव्वाल में और इमाम की कब्र को मिस्मार भी शव्वाल में किया गया। मेरी जान कुर्बान अपने आका की मज़लूमियत पर, जिसके मकतब के मानने वाले लाखों करोड़ों में हो, हाय उसकी तुरबत पे क्या गुर्बत है, उसकी कब्र को कैसे मिस्मार कर दिया गया। उसी मिस्मार कब्र की जानिब तवज्जो करते हुए हाथों को बुलंद कर
رفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها جو بقی جانا چاہتا عند اللہ اشفع لنا عند اپنے والدین کے لیے اگر مرحوم ہو گئے ہیں خدا انہیں مغفور کرے اگر زندہ ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا اپنی اولاد کی تربیت کے لیے انشاءاللہ ان کو امام کے اول انصار میں شامل کروانے کے لیے وجیہا عند اللہ اشفع لنا بانیان کی اور ٹرسٹ کی کامیابی کے لیے انشاءاللہ ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے تمام مومن مومنات کی صحت و زندگی کے لیے اور اس وبا سے نجات کے لیے وجیہا عند اللہ اشفع لنا آخری مرتبہ امام زمان کی ظہور کے لیے وجیہا عند اللہ اشفع لنا اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين